محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، گرین گلوبل ٹریول چلانے کے پچھلے 8 سالوں کے دوران فطرت اور جنگلی حیات کے بارے میں رپورٹ کرنے کے لیے بدقسمتی سے بری خبریں موصول ہوئی ہیں، لیکن معدومیت کے دہانے سے پاکستان کے قومی جانور مارخور کی واپسی دنیا کی عظیم لیکن بہت کم معلوم تحفظ کی کامیابی کی کہانیوں میں سے ایک رہی ہے۔ 2011 میں اس متاثر کن سینگ والے جنگلی بکرے کے آبائی علاقے، جس میں افغانستان، ہندوستان اور پاکستان کے پہاڑی علاقے شامل ہیں، اس کی آبادی کم ہو کر 2500 کے قریب رہ گئی تھی۔ اس وقت خطرے سے دوچار مارخوروں کی صورتحال ناقابل یقین حد تک تاریک نظر آ رہی تھی۔ ٹرافی کے شوقین شکاری اپنے ڈسپلے کیس کے لیے مارخور کے لمبے گھومتے ہوئے سینگوں کی وجہ سے اس کا شکار کرتے تھے، لیکن یہ شمالی ہندوستان کی ریاست جموں اور کشمیر میں 5 حفاظتی پناہ گاہیں بننے سے پہلے کی بات ہے، جہاں مارخور کی تعداد کم ہو کر 400 سے بھی کم ہو گئی تھی۔ جنگلی حیات کی غیر سرکاری تنظیموں جیسے سیو آور اسپیسیز اور WCS پاکستان کی جانب سے تحفظ کے اقدامات کیے گئے۔ پاکستان میں مکمل طور پر قانونی ہونے کے بعد مارخور کے شکار کے لائسنس سالانہ صرف 12 تک محدود تھے۔ ان تبدیلیوں کی بدولت شاندار ممالیات دھیرے دھیرے لوٹنا شروع ہو گئے۔ ایک دہائی کے دوران ان کی آبادی میں ناقابل یقین حد تک 20% اضافہ ہوا۔ 2015 میں بین الاقوامی یونین فار کنزرویشن آف نیچر نے مارخور کو اپنے خطرے سے دوچار انواع کی فہرست سے نکال دیا، اور یہ جانوروں کے لیے ایک بہت بڑی جیت تھی۔ آج کی ویڈیو میں 3 مارخور ذیلی نسلوں کے بارے میں ایسے دلچسپ حقائق پر ایک گہرائی سے نظر ڈالی گئی ہے جس میں ان کے جسم اور رویے سے لے کر ملن، والدین اور تحفظ تک ہر چیز کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، نر مارخور سائز میں بڑے ہوتے ہیں، مادہ کے برعکس وہ 200 پاؤنڈ سے زیادہ تک بڑھ سکتے ہیں۔ ان کی ٹھوڑی، سینے سے بالوں کی مبالغہ آمیز مقدار پھیلی ہوتی ہے، اور خاص طور پر ان کے سر کے اوپر شاندار گھومتے ہوئے سینگ ہوتے ہیں۔ مادہ کے سینگ نر کے مقابلے میں سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں، اور ان کے گلے پر کم بال اور ان کے جسم نر کے مقابلے میں کم مضبوط ہوتے ہیں۔ تاہم دونوں جنسیں گھاس پر چرتی ہیں اور 3000 میٹر کی بلندی پر پہاڑی علاقوں میں رہتی ہیں۔ ان کی 3 ذیلی انواع ہیں: بڑھتے ہوئے سینگ والے مارخور، قابلی یعنی سیدھے سینگ والے مارخور، اور بخاران مارخور، جنہیں ان کے سینگوں کی شکل اور توسیع کے ساتھ الگ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگرچہ ان کے درمیان ٹھیک ٹھاک فرق موجود ہیں، یہ سب انواع کم و بیش ایک جیسی نظر آتی ہیں۔ بڑھتے ہوئے سینگ والے مارخور کے سینگوں کے ڈیزائنز کیلے کے کھلے چھلکوں کی طرح ہوتے ہیں اور 2 مختلف سمتوں کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ ذیلی نسل تینوں میں سب سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے، جس کی آبادی سب سے زیادہ ہے۔ یہ ہندوستان اور پاکستان اور افغانستان میں پایا جا سکتا ہے۔ سیدھے سینگ والے یعنی کابل مارخور کے سینگ سر سے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ مارخور پاکستان اور افغانستان میں پائے جاتے ہیں، اور یہ اگرچہ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے نام سے منسوب ہیں، لیکن ان دنوں کابل مارخور بنیادی طور پر پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے پہاڑوں میں پایا جاتا ہے۔ بخاران مارخور 3 ذیلی نسلوں میں سب سے زیادہ مانوس نظر آتا ہے، جس کے متاثر کن مڑے ہوئے سینگ ہوتے ہیں، جو بدقسمتی سے انہیں ٹرافی کے شوقین شکاری نشانہ بناتے ہیں۔ ان کا تعلق افغانستان کے ساتھ ساتھ پڑوسی وسطی ایشیائی ممالک بشمول تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان سے ہے۔ مارخور جنسی طور پر متضاد ہیں، یعنی نر اور مادہ کی نسلیں بالکل ایک جیسی نہیں لگتی اور آسانی سے ایک دوسرے سے ممتاز ہیں۔ مارخوروں کے لیے سب سے بڑا فرق ان کے سائز میں دیکھا جاتا ہے، جس میں نر کا وزن مادہ سے 2 گنا ہوتا ہے، جبکہ دونوں کے بال داڑھی جیسے ہوتے ہیں۔ نر مارخور کے بال کافی لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ پہاڑی علاقے میں رہنے کے لیے اکثر چٹانی خطوں میں اوپر اور نیچے جانے کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے بڑے سائز کے باوجود مارخور انتہائی ہنرمند کوہ پیما ہیں۔ یہ خوبصورت بکریاں کھانے کے لیے، چارہ لگانے اور شکاریوں سے بچنے کے لیے درختوں پر اور دیگر ترچھے ڈانچوں پر بھی چڑھ سکتی ہیں، بشمول بظاہر خطرناک چٹانیں۔ ان جانوروں میں ایک اور مفید جینیاتی موافقت ان کے پاؤں ہیں۔ مارخور کے کھر چوڑے ہوتے ہیں، جو ان کے اکثر ناہموار رہائش گاہ میں چڑھتے یا چلتے وقت توازن برقرار رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ مارخور کے سینگ خوبصورت تو ہیں ہی،
لیکن ان کے شاندار سینگوں کے بہت سے دوسرے عملی استعمال بھی ہیں۔ وہ انہیں زمین میں کھودنے اور درختوں کی چھال نکالنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ مارخور جیسے جانوروں کے لیے جنگل میں زندہ رہنے کے لیے مضبوط حواس کا ہونا ضروری ہے۔ شکاریوں سے بچنے میں ان کی مدد کرنے کے لیے مارخور انتہائی تیز دیکھنے اور سونگھنے کی حس رکھتے ہیں۔ دونوں صلاحیتیں انہیں دور سے شکاریوں کا پتہ لگانے کے ساتھ ساتھ اپنے آبائی علاقے کو پہچاننے میں مدد کرتی ہیں۔ کھانے کے لیے مارخور کافی حد تک جا سکتے ہیں، یعنی اپنے کھانے تک پہنچنے کے لیے وہ نہ صرف اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، بلکہ مارخور سب سے ذائقہ دار ٹہنیوں تک پہنچنے کے لیے درختوں پر چڑھنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ بکرے کو درخت پر چڑھتے ہوئے یا دو ٹانگوں پر اوپر کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھنا قدرے عجیب ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جو واضح طور پر اس نوع کے لیے کام کرتی ہے۔ مارخور بلندیوں پر چڑھنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ ایشیا کے پہاڑوں کے باشندوں کے طور پر مارخور عام طور پر 600 سے 3600 میٹر یعنی 1969 سے لے کر 11811 فٹ کی بلندی پر رہتے ہیں۔ جب جی ٹی وی نے 2011 میں مارخور کے بارے میں پہلی بار لکھا تھا تو ان کی آبادی تقریباً 2500 بالغوں تک کم تھی۔ شمالی ہندوستانی ریاست جموں اور کشمیر میں یہ تعداد غیر آرامدہ طور پر 400 کے قریب کم ہوئی تھی۔ 2015 تک اس نسل کو خطرے سے دوچار سمجھا جاتا تھا، لیکن حالیہ برسوں میں تحفظ کی بہتر کوششوں کی وجہ سے یہ تعداد واپس آنا شروع ہو گئی۔ مارخور کو فی الحال IUCN کے خطرے سے دوچار جانوروں کی ریڈ لسٹ میں قریب خطرے کے طور پر لیبل کیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں اس کی کل آبادی 10,000 سے کم ہے۔ انسان ان کے شاندار سینگوں کی خواہش کی وجہ سے مارخور کے اہم شکاری ہیں۔ اگرچہ مارخور کا شکار افغانستان، ہندوستان اور پاکستان میں غیر قانونی ہے، لیکن غیر قانونی شکار اب بھی ہوتا ہے اور ان کے سینگوں کو بعد میں بلیک مارکیٹ میں فروخت کیا جاتا ہے۔ اگرچہ مارخور کا شکار زیادہ تر غیر قانونی ہے، لیکن حکومت پاکستان ہر سال مارخور کی 3 ذیلی اقسام میں سے ہر ایک کے شکار کے لیے 4 اجازت نامے جاری کرتی ہے۔ چنانچہ کھلی نیلامی میں سالانہ کل 12 مارخور شکار کے لائسنس فروخت ہوتے ہیں۔ قیاس سے حاصل ہونے والی رقم کو تحفظ کی کوشش کرنے والے ادارے کو فنڈ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مارخوروں کو ان کے پسندیدہ رہائش گاہوں کے کم ہونے کی وجہ سے بھی خطرہ لاحق ہے۔ 1980 کی دہائی کے بعد سے پاکستان میں ان کے گھر کو کئی وجوہات کی بنا پر جنگلات کی مسلسل بڑھتی ہوئی کٹائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس میں ایندھن اور تعمیراتی سامان، کوئلے کی کان کنی اور گھریلو مویشیوں کو زیادہ چرانا شامل ہیں۔ اس سے مارخور کے چرنے کے علاقے میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے، جس سے ان کے کھانے کے ذرائع زیادہ نایاب ہو گئے ہیں۔ مارخور بعض اوقات انسانوں کے ذریعے دواؤں کے مقاصد کے لیے تلاش کیے جاتے ہیں۔ روایتی چینی طب میں ان کے گراؤنڈ اپ سینگوں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ شفا یابی کی خصوصیات رکھتے ہیں اور ان کا استعمال مختلف بیماریوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے، غالباً اس لیے کہ یہ ملک بھر میں کئی مختلف خطوں میں پایا جا سکتا ہے۔ 2018 میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے باقاعدہ طور پر دوبارہ برانڈ کیا اور ہر طیارے کی دم پر مارخور کی تصویر شامل کی۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس جانور کا نام فارسی الفاظ مار جس کا مطلب ہے سانپ اور کور جس کا مطلب ہے کھانے والا، اس نام کی اصلیت تو معلوم نہیں، لیکن غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ مارخور سانپوں کو مارنے کے لیے جانے جاتے ہیں، لیکن وہ انہیں نہیں کھاتے کیونکہ وہ سبزی خور ہیں اور وہ یہ صرف اپنی حفاظت کے لیے کرتے ہیں۔ گائے کی طرح مارخور اکثر کھانے کے بعد اپنی چوچ چباتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ چبانے کے عمل میں چٹائی اکثر ان کے منہ سے نکل کر زمین پر گرتی ہے۔ مقامی لوگوں کا اصرار ہے کہ یہ مادہ سانپ کے کاٹنے اور دیگر زخموں کے علاج کے لیے مددگار ہے، اس لیے یہ ان لوگوں میں مقبول ہے جو قدرتی علاج کو ترجیح دیتے ہیں۔ مارخور کی عمر مکمل طور پر اس ماحول پر منحصر ہے جس میں وہ رہتا ہے۔ جنگلی مارخور عام طور پر 12 سے 13 سال تک زندہ رہتے ہیں، جبکہ قید میں رہنے والے 19 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگل میں مارخور مذکورہ بالا خطرات جیسے شکاری، جنگلات کی کٹائی، غیر قانونی شکار وغیرہ کے تابع ہیں۔ ناظرین گرامی، مارخوروں کے بارے میں ان دلچسپ حقائق میں سے کس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں، اور جانوروں کے بارے میں ایسی ہی دلچسپ حقائق سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے
ہمارے چینل اینیمل ورلڈ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو باقاعدگی سے پہنچتا رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔